لاہور سے ڈاکٹر آف فارمیسی میں گولڈ میڈل لیا. جو میری CSS کی جرنی کی طرف ٹلٹ تھا وہ میرا فائنل ایئر کا فارم ڈی کا میرا فائنل ایئر تھا. اس میں میرے بھائی کی موٹیویشن تھی کہ آپ ایک دفعہ اپنا فل پوٹینشیل ایکسپلور کریں اور آپ اس جرنی کو کنٹینیو کریں. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے کیریئر کا بھی اور میری لائف کا بھی. میں نے اس کو ایکسپلور کیا, میں نے اس کی پریپریشن اسٹارٹ کی اینڈ الحمدللہ 7 months میں نے اپنا ریٹن ایگزام دیا جس کو میں نے کلیئر کیا. انٹرویو, مائی فائنل سلیکشن اینڈ آئی گاٹ الوکیٹڈ. اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک چیز سوچ لی ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. میری یونیورسٹی کا بہت زیادہ فوکس تھا ایز آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ کہ آپ آگے MPhil کریں اور ہمیں جوائن کریں. میں نے ایک اسٹینڈ لیا کہ نہیں, میں نے یہ جرنی کنٹینیو کرنی. میں 5 سالہ ڈگری کر چکی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کا پروسیس سمجھنا شروع کیا, پھر میں نے لوگوں سے گائیڈنس لینا شروع کی اور اس جرنی کو کنٹینیو کیا. بہت زیادہ رول جو ہے وہ آپ کے مینٹورس کا, آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں کا, آپ کی فیملی کا. موسٹ امپورٹنٹ ون اینڈ دیٹ از یور کنیکشن جو کہ آپ کا اللہ پاک کے ساتھ ہے. یہ چکوال جیسے شہر سے ایک لاہور جیسے شہر میں جا کے رہنا, تو انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک چیز بولی کہ آپ نے کبھی زندگی میں یہ محسوس نہیں کرنا کہ میں بہت دور آ گئی ہوں. میں اپنے گاؤں کے لیے, اپنے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی موٹیویشن بنوں گی کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک تو اپنی خواتین کے لیے بہت رول پلے کروں گی اور میں جس سیکٹر میں بھی جاؤں گی میں انشاءاللہ پاکستان کو بیسٹ سرو کروں گی. آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے. میں نے جو خواب ایک شروع سے دیکھا, جب میری بیٹی شروع سے کلاسز میں فرسٹ آ رہی تھی تو میرے ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ کاش یہ میری بیٹی کسی وقت ایسی کوئی پڑھائی کرے جس سے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ساجد اقبال. اس وقت میں چکوال کے قصبہ ربال کے اندر موجود ہوں, جہاں کی بچی نے آل پاکستان میں چکوال کا نام روشن کیا ہے. اس بچی کا نام ہے مادید شاہد, جس نے امتحان میں اچھے نمبروں سے لے کر اس نے امتحان پاس کیا ہے اور چکوال کا نام فخر سے بلند کیا ہے, پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے. اور اس بچی کی داستان کہاں سے شروع ہوئی, کہاں سے اس نے پڑھنا شروع کیا, کہاں سے اس کو شوق پڑا, یہ ہم اسی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ ہمیں اس حوالے سے یہ بچی ہمیں کیا کہتی ہے. السلام علیکم. اچھا مادید, آپ ہمیں سب سے پہلے بتائیں گے کہ آپ کو پڑھائی میں کون سی عمر سے شوق پڑا تھا اور کہاں سے آپ نے اس چیز کو سٹارٹ لیا تھا؟ سٹارٹ میرا جو ہے وہ اسکولنگ کا بالکل را لیول پہ ہے, ولیج کا بیک گراؤنڈ. میں نے اپنے گھر کے ساتھ والے اسکول سے سٹارٹ لیا, دین ٹاؤن اینڈ دین سٹی چکوال اپ ٹل جو ہے وہ کالج تک. اس کے بعد میں نے لاہور سے ڈاکٹر آف فارمیسی میں گولڈ میڈل لیا. اینڈ جو میری CSS کی جرنی کی طرف ٹلٹ تھا وہ میرا فائنل ایئر کا جو فارم ڈی کا میرا فائنل ایئر تھا. اس میں میرے بھائی کی موٹیویشن تھی کہ آپ ایک دفعہ اپنا فل پوٹینشیل ایکسپلور کریں اور آپ اس جرنی کو کنٹینیو کریں. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے کیریئر کا بھی اور میری لائف کا بھی. میں نے اس کو ایکسپلور کیا, میں نے اس کی پریپریشن اسٹارٹ کی اینڈ الحمدللہ آفٹر 7 months میں نے اپنا ریٹن ایگزام دیا جس کو میں نے کلیئر کیا اینڈ دین انٹرویو, مائی فائنل سلیکشن اینڈ آئی گاٹ الوکیٹڈ الحمدللہ. اچھا, یہ تو بہت ہی مشکل امتحان ہے. بہت سے بچے اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ بچے امتحان کے لیے آتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, مگر بہت ہی قسمت والے بچے آ کے اس سٹیج کے اوپر یا یہ امتحان پاس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو ہے یہ اس میں سکسیس ریشو بہت کم ہے. 2 point something آپ کی پرسنٹیج پاسنگ مارکس کی ہے. اگر آپ اس کو اسٹارٹ سے دیکھیں تو جب ہمارا اسکریننگ انیشیل ایگزام ہوتا ہے تو اس میں آلموسٹ آپ کے 60,000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جن کو سارٹ آؤٹ کرتے کرتے جو فائنل ایلوکیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ 229 ہیں. لیکن اس میں جو چیز میں ایک موٹیویشن کے لیے کہہ سکتی ہوں دیٹ از کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک چیز سوچ لی ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. اور اگر آپ نے اپنے لیے ایک اسٹینڈ لے لیا ہے, جیسے کہ میری یونیورسٹی کا بہت زیادہ فوکس تھا ایز آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ کہ آپ آگے MPhil کریں اور ہمیں جوائن کریں. لیکن میں نے اپنی ایک اسٹارٹ ایک اپنا لیا اور میں نے ایک اسٹینڈ لیا کہ نہیں, میں نے یہ جرنی کنٹینیو کرنی ہے تو میں نے CSS کرنا ہے. اور میں نے اس کو ہی کیا اور میں نے اس کے بعد جب اس پہ اسٹینڈ لیا تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا. اینڈ مور اوور آپ کے جو ہارڈ ورک ہے, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں کر سکتی ہوں دین اینی بڈی کین ڈو دس. آپ کی ہارڈ ورک اور آپ کے پیرنٹس کی پریئرس آپ کو انشاءاللہ ضرور سکسیس دیتے ہیں. اچھا, آپ کو کیسے خیال آیا یعنی کہ وہ یونیورسٹی آف فارمیسی اور ادھر CSS, اب ان میں سے آپ کون سی آپ جو راستے آپ اپنے چوز کریں گے اس حوالے سے؟ میرا ایز آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ ان مائی ڈگری,
تو میں جب فائنل ایئر میں تھی، جیسے کہ ہم سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم جیسے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، جیسے چکوال، بیسیکلی چکوال ایک چھوٹا شہر ہے، تو ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سی ایس ایس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو ایز میرا بھائی جو ہے اس نے مجھے موٹیویٹ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جا کے پتہ کریں کہ کس طریقے سے سارا یہ پروسیس ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف اپنا جو ہے وہ کنٹینیو اس چیز کو کریں. تو میرا فائنل ایئر تھا جب میں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا، اینڈ دین میں نے پتہ کرنا شروع کیا. میں نے ایون کہ جو بڑے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا انیشیل سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ایگزام ہے، اور ہمیں مطلب آئی واز ان فائنل ایئر، میں 5 سالہ ڈگری کر چکی تھی اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کا پروسیس سمجھنا شروع کیا، پھر میں نے لوگوں سے گائیڈنس لینا شروع کی اور اس جرنی کو کنٹینیو کیا. ٹیچر نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، کتنا کا آپ کو اعتماد دیا، کتنا کا آپ کو وہ؟ میں اگر اس کو کیٹیگرائز کروں تو آپ کی پوری جرنی میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ آپ کے مینٹورس کا، آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں کا، آپ کی فیملی کا، ایز اے ہول آپ کی فیملی کا بہت رول ہوتا ہے. آپ کے سبلنگس کا بھی، آپ کے پیرنٹس کا بھی، اور آپ کے مینٹورس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو تھرڈ میں کہتی ہوں موسٹ امپورٹنٹ ون ہے، دیٹ از یور کنیکشن، جو کہ آپ کا اللہ پاک کے ساتھ ہے. کہ یہ جرنی آپ کو اتنا ہولسم کر دیتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کا کنیکشن بہت اچھا بنا دیتی ہے اپنے اللہ پاک کے ساتھ. یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں شامل آپ کر لیں اس کو، تو انشاءاللہ سکسیس آپ ضرور آپ کو ملے گی. اس میں آپ کا سب سے بڑا جو میں کہوں گا کہ آپ کے والد صاحب کا رول ہے. جو ہمارے چکوال کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو باہر یا ایسے اتنے بڑے مقام کے لیے وہ باہر نہیں نکالتے، تو اپنے والد صاحب، اپنی والدہ کے حوالے سے کچھ الفاظ؟ میں ڈیفینیٹلی اپنی جو سکسیس کی ہول جرنی اور اس کیریئر کو کریڈٹ دوں گی تو میں اپنے پیرنٹس کو سب سے زیادہ دوں گی. کیونکہ آپ کے پیرنٹس، اگر ایک بیٹی اپنے گھر سے اعتماد لیتی ہے اور اس کو یہ اعتماد اس کے گھر سے ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کسی پوائنٹ پہ بھی آپ ویک ہو گئے تو آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ ہر چیز کر لیتے ہو. لیکن اگر آپ کو اپنی امی ابو کا اعتماد نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور میرے پاپا نے جب مجھے ڈگری کے لیے لاہور بھیجا، جو کہ ہمارے لیے چکوال جیسے شہر سے ایک لاہور جیسے شہر میں جا کے رہنا، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک چیز بولی کہ آپ نے کبھی زندگی میں یہ محسوس نہیں کرنا کہ میں بہت دور آ گئی ہوں. آپ کے لیے میں ایسے سمجھیں کہ میں ہر وقت جو ہے وہ انٹرچینج پہ کھڑا ہوں، آپ ایک فون کال کریں گی اور میں آ جاؤں گا. اور یہ وہ موٹیویشن تھی جس نے مجھے ہمیشہ محسوس کرایا کہ میرے پاپا ہر وقت میرے ساتھ ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں، میں ہر سب کچھ کر سکتی ہوں. اینڈ سیم گوز ود مائی مدر. تو میں کہتی ہوں کہ وہ ان کی جرنی ایسی ہے کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا. اور جو میری سکسیس ہے، میں کہتی ہوں وہ آل اوز ٹو مائی موم، کہ انہوں نے ہمیں وہ کانفیڈنس دیا اور انہوں نے کسی چیز میں اپنی زندگی میں نہیں کیا کہ میں نے کسی اور چیز کو امپورٹنس دینی ہے، میں نے اپنے بچوں کو امپورٹنس دینی ہے. اور فائنلی پھر جب ان کے بچوں کی سکسیس ہے تو وہ میری اماں ابا کی سکسیس ہے. جب آپ ایک اچھی سیٹ پر بیٹھیں گی، وہ دن آپ کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوگا، تو کیا کرنا چاہیں گی آپ اس عوام کے لیے اس دور میں؟ میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فرام اے ویری بگننگ میرا یہ تھا، ایم تھا کہ جب بھی میں جس سسٹم کا بھی پارٹ بنوں، جس سیکٹر میں بھی میں پرفارم کروں، آئی آلویز وانٹ دس کہ جو میری سٹی کی خواتین ہیں اور جو لیڈیز ہیں اور ینگ بچیاں، جیسے کہ ایز اے ہول ان مائی ہول ولیج، کسی لڑکے نے بھی ابھی تک اس چیز کو پرسیو نہیں کیا. تو میرے لیے ہمیشہ یہ سورس رہا کہ میرے لیے ایک ڈرائیونگ فیکٹر تھا کہ اگر میں کروں گی تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں اور ارادہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اپنی گاؤں کے لیے، اپنے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی موٹیویشن بنوں گی کہ اگر میں کر سکتی ہوں، ایک بچی کر سکتی ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا، میں ہمیشہ اس چیز کے لیے تھی کہ میں ایک تو اپنی خواتین کے لیے بہت رول پلے کروں گی، اور میں جس سیکٹر میں بھی جاؤں گی میں انشاءاللہ پاکستان کو بیسٹ سرو کروں گی ود آل دا آنیسٹی. اور جتنا ہم یوتھ اپنے کنٹری کو سرو کر سکتے ہیں اور کتنا بیٹر کر سکتے ہیں، ہم ضرور اس میں اپنا پارٹ پلے کریں گے. لاسٹ کوسچن، جو گھر میں بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں، لوگ ان کو پڑھائی کے لیے باہر نہیں نکال رہے، یا جو بچیاں گھر سے ہی تھوڑا سا پڑھ کے پھر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو پڑھ رہی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ جیسے آپ نے پہلے اس کی کیٹیگری کی بات کی، جو بچیاں بالکل اپنے گھروں میں سراؤنڈیڈ ہیں، جن کے پیرنٹس ان کو نہیں بھیجتے، تو میں اب پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اپنا جیسے کہ دور چینج ہوتا ہے، تو ہر دور میں چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میرے اماں ابا نے مجھے کانفیڈنس دیا اور انہوں نے اس کو پے بیک ان کو ہوا، تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں اور بچیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کریں کہ یہ جو مطلب آپ نے اپنے بچیوں کا مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ بچیاں نہیں پڑھ سکتی، بچے پڑھیں گے. ایک تو اس کی ضرورت ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ جو بچیاں ابھی اسٹرگل کر رہی ہیں یا جو ابھی بھی کالج میں ہیں اینڈ دے آر ایمنگ کہ وہ اس چیز کو کریں،
تو میں یہ کہوں گی کہ ایک سمپل چیز ہے کہ اگر مہدید کر سکتی ہے اور میرا کوئی اتنا پریویلیجڈ میں نہیں کہوں گی کہ الحمدللہ آئی ہیو آل دا ریسورسز ٹو ڈو دس، لیکن جو ہارڈ ورک ہے وہ تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے، تو اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ سب کر سکتے ہیں. ناظرین، بہت اچھی باتیں مہدید کی، جیسے یہ کانفیڈنس سے یہ ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنے امتحان میں بھی اتنی کانفیڈنس سے، اتنی محنت سے، لگن سے انہوں نے یہ پڑھا ہے، لکھا ہے اور آج اس مقام پہ پہنچی ہیں. اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور سب سے بڑا جو اس میں کریڈٹ ہے ان کے والد صاحب کا، جو ملک شاہد صاحب اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں ان سے جانتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور یہ لوگوں کے لیے ایک آپ نے مشعل راہ بنایا ہے کہ میری بیٹی کا انٹرویو اگر کہیں بھی جائے گا تو وہ لڑکیاں سنیں اور اس کو اپنے لیے ایک ایگزامپل بنائیں کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو خواب ایک شروع سے دیکھا، جب میری بیٹی شروع سے کلاسز میں فرسٹ آ رہی تھی تو میرے ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ کاش یہ میری بیٹی کسی وقت ایسا کوئی کام کرے، ایسی کوئی پڑھائی کرے جس سے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو. میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہی کہتا رہا اور لوگوں کے بے تحاشا سوالات کے جواب بھی دیتا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پڑھے، کیونکہ اس کو شوق ہے اور وہ جتنا زیادہ پڑھے میں اس کو پڑھاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے، چھوٹے سے ضلع سے ہو کے میری بیٹی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ اس کی ساری اپنی محنت ہے، جبکہ والدین کا تو یہ ایک خواب ہوتا ہے جس کو اس نے پورا کیا ہے. میں پھر تمام بچیوں سے اور ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ معاشرے میں ایک مقام بن سکے. اچھا، ان کی والدہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی جانتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا کہتے ہیں. بس میرا بھی یہ خواب تھا کہ میری بیٹی بڑی افسر بنے، تو ماشاءاللہ بھائی میں نے اس کو بہت حوصلہ دیا. تو میں بھائی آپ کے ساتھ ہوں. دیکھو جیسے میں بھائی اب گھر کے کام شام میں ہاؤس وائف ہوں، میں گھر کے کام کرتی ہوں صحیح طریقے سے. ایسے میرا بیٹا بھائی آپ نے دیکھنا ہے بھائی ہماری امی ہمارے ساتھ کتنی محنت کر رہی ہیں. تو میں نے تو اپنی بچیوں کو یہی کہا ہے بھائی پڑھو، یہ اچھی بات ہے پڑھنا. تو میری بیٹی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور کوئی ایسا بھائی نہیں، اس پہ کوئی ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے بھائی اس نے صحیح نہیں پڑھا. ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو ماشاءاللہ میری بیٹی اس مقام پہ ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے اس کی. تو یہ اسی وجہ سے. جی، ان کی والدہ کی بات سنی آپ نے کہ ہماری بیٹی نے پڑھا، محنت کی، آج اس مقام کے اوپر وہ پہنچی ہیں. ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ جیسے میری بیٹی نے محنت کی ہے، دوسری بیٹیوں کو بھی محنت کریں، اور لازمی آپ جب بھی محنت کریں گے آپ کو محنت کا صلہ ملے گا. چھوٹے سے قصبہ ربال کی آج گونج پورے پاکستان میں، پورے ضلع چکوال میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. اس کی محنت، لگن، اور جیسے جیسے یہ پڑھتی گئی آج اس نے گولڈ میڈل بھی پہلے لیا، آج CSS کا کڑا امتحان بھی اس نے پاس کیا. ادیب شاہد کی کامیابی پہ سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ بار چکوال اور چکوال عوامی فورم کی جانب سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کامیابی کا سہرا جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے والد کے سر جاتا ہے کہ جس نے بچپن سے ہی اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ انتھک جو ہے وہ محنت کی، قربانیاں دیں، اور اس موٹیویشن کا باعث بنے کہ جس سے آج یہ جو بچی ہے وہ ایک پریمیم ایگزام میں پاکستان کے ان چند % بچوں میں شامل ہو گئی ہے جو وہ کامیابی جو اس میں حاصل کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ مادیب کی جو کامیابی ہے وہ ربال، چکوال اور باقی تمام ایسے بچوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے گی کہ جو انشاءاللہ تعالی آئندہ مادیب کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابیاں حاصل کریں گے، محنت کریں گے اور چکوال کا نام روشن کریں گے. مادید جو ہے اس کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے. بچی کو تھوڑا میں نے گائیڈ بھی کیا ہے ایک سٹیج پہ، تو اس کے اندر ایک آگے بڑھنے کی، سیکھنے کی، نظم و ضبط، اعتماد، اور یہ وہ ساری خصوصیات موجود تھیں کہ جو ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے. پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ اگر اپنا نصب العین بنا لیتا ہے
ایک منظر مقرر کر لیتا ہے اور پھر کنسسٹنٹلی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو بالآخر کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مادید ہے یہ ایک رول ماڈل ہے اس نئی جنریشن کے لیے جو سی ایس ایس ایگزام کے لیے مقابلے کے امتحان کے لیے خواہش مند ہے، اس کے لیے یہ مادید کی کوشش جو ہے یہ ایک مثالی ہے۔